بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1057، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کے باعث بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1058، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید مبارک میں سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، چنانچہ آپ نے قیام میں طویل قرات کی، پھر لمبا رکوع فرمایا، اس کے بعد جب اپنا سر اٹھایا تو قیام میں پھر لمبی قرات کی جو پہلی قرات سے قدرے کم تھی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ مختصر تھا، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے تو دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، یہ سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کے باعث بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، جب تم اس قسم کا حادثہ دیکھو تو جلدی نماز کی طرف عاجزی کرتے ہوئے آؤ۔ اس مضمون کی روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1059، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ آفتاب گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے، آپ گھبرائے کہ شاید قیامت آ گئی، پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور اتنے طویل قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھائی کہ اتنی طویل نماز پڑھاتے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر آپ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوتی، لہٰذا جب تم ایسا دیکھو تو ذکر الہی کی طرف توجہ کرو، نیز دعا اور استغفار بھی خوب کرو۔ اس حقیقت کو ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1060، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن جب سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم انہیں اس حادثے سے دوچار دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ یہ روشن ہو جائے۔ حدیث نمبر 1061، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کسوف سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ہو چکا تھا، آپ نے خطبہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی سایان و شان حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کسوف سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا، آپ نے خطبہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی سایان و شان حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد۔ حدیث نمبر 1062، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ حدیث نمبر 1063، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گئے، لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے انہیں 2 رکعت پڑھائی، جب سورج روشن ہو گیا تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے کی بنا پر بے نور نہیں ہوتے، جب ایسا ہو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، جس کی بنا پر لوگوں نے چیم گوئیاں کرنا شروع کر دی تھی، اس لیے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حدیث نمبر 1064، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائی جن میں 4 رکوع تھے، ہر پہلا رکوع دوسرے سے طویل تھا۔ حدیث نمبر 1065، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف
میں با آواز بلند قرات فرمائی۔ جب قرات سے فارغ ہوئے تو اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا، پھر جب رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا۔ پھر آپ نے دوبارہ قرات کا آغاز فرمایا۔ آپ نے نماز کسوف میں 2 رکعات میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1066 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے ایک منادی کرنے والے کو تعینات کیا جو الصلاۃ جامعہ کا اعلان کرتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور 2 رکعات میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ ولید کہتے ہیں عبد الرحمن بن نمر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی امام زہری سے اسی طرح سنا ہے۔ امام زہری رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عروہ رحمت اللہ سے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جب مدینہ میں طیبہ میں گرہن کے موقع پر نماز پڑھی تو صبح کی نماز کی طرح صرف 2 رکعات ہی ادا کی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں لیکن اس سے سنت میں خطا سرزد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔